الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله أبعده الله عن النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے، اور ہر خندق کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا درمیان کا خلا ہے. چونکہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ آخری عشرے سے متصل پہلے کا جمعہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے آج کی نشست میں انشاءاللہ اعتکاف کی نسبت سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دینا. گویا کہ کشتیاں جلا کر آ جانا. محاورتاً اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شروع سے ہی رحمتیں تو پڑ رہی ہیں، ہر روز رحمتوں کا ایک نیا سلسلہ ہوتا ہے،
افطار کے وقت، سحری کے وقت، دن کے اوقات میں، نماز کے اوقات میں، تلاوات کے دوران، ذکر کے دوران اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، انوارات ہی انوارات ہیں۔ لیکن اعتکاف کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو 20 دن گزر گئے ان میں تو چلو ہم کچھ دنیا داری کے دھندے بھی کرتے رہے، کوئی کہیں آنا جانا بھی جاری رہا، کسی کی عیادت کر لی، کسی کی تیمارداری کر لی، کسی کی جنازے میں شرکت کر لی، کسی کے تعاون کے لیے اس کے ساتھ چل دیے، اور لیکن اب جو آخری عشرہ ہے یہ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ گویا کہ تیسرا عشرہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اللہ کی رحمت تیسرے عشرے میں۔ تو اعتکاف کرنے والے حضرات اس عشرے کو اللہ کے گھر میں گزارنے کی نیت لے کر آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ پورے سال کا سب سے قیمتی وقت سب سے قیمتی طریقے سے گزارنے کا نام اعتکاف ہے۔ سب سے قیمتی وقت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان مہینوں کا سردار، پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے تیسرا عشرہ عشروں کا سردار ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو قیمتی طریقے سے اعتکاف والے کیسے گزارتے ہیں کہ وہ اذان کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آدمی سے اگر ہو سکے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی 1 مہینہ بھی اس کا اہتمام کر لے کہ اذان ہو تو وہ مسجد کے اندر ہو، تو اس کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا ہر وقت مسجد میں ہے، اذان کے وقت مسجد میں ہے، نماز کے وقت مسجد میں ہے، اس کو اور کوئی دنیا کا دھندا نہیں ہے۔ وہ اس وقت وہ ہے اور اس کا خدا ہے، وہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ہر چیز چھوڑ کر، اپنا ناطہ ہر چیز سے توڑ کر گویا کہ اللہ کے حضور میں پڑ جانا ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحمت فرما دے، اور میری وجہ سے میرے متعلقین پر رحمت فرما دے، پوری امت مسلمہ پر رحمت فرما دے، پوری انسانیت پر رحمت فرما دے۔ یہ اعتکاف کرنے والے اللہ سے گویا کہ دعائیں مانگنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ قیمتی ترین وقت قیمتی ترین طریقے سے گزارتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء ہیں، امام الناس کا اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، ان کو اور ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ نے حکم دیا جب بیت اللہ بن گیا، بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، بنا لیا، بنانے کے بعد فرمایا ان طہرا، اس میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے۔ طواف تو ظاہر ہے صرف بیت اللہ میں ہی ہوتا ہے، باقی مسجدوں میں، باقی جگہوں میں، دنیا کے کسی جگہ پر طواف نہیں ہو سکتا، کسی قبر کا، کسی جگہ کا، کسی ڈھیری کا کوئی طواف نہیں ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے۔ لیکن جو اعتکاف ہے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، ان کے لیے بھی میرا گھر صاف کرو۔ یعنی اعتکاف کرنے والا کون ہے؟ ایک عام آدمی ہوگا، کوئی مسلمان بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو اس کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اس کے اعزاز میں یہ کام کرو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اعتکاف کرنے والے کا کیا مقام ہے، یعنی کتنی یہ بذات خود اعتکاف بذات خود کتنی فضیلت والی چیز ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کے اندر جو پھر نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، وہ اگلی چیز ہے۔
خود بذات خود اعتکاف میں آ کر بیٹھ جانا یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ دو جلیل القدر پیغمبر ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارا میرے نزدیک کیا مقام ہے، کیونکہ تم اپنی خواہشات قربان کر کے، اپنی ضروریات قربان کر کے میرے در پہ آ گئے ہو، تو اب تمہارا اللہ کے ہاں بھی بڑی قدر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑے قدردان ہیں، وہ چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتے ہیں، تو اعتکاف تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کرے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، یعنی اعتکاف کی یہ فضیلت۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، رسمی کاروائی نہیں، بس لوگ بیٹھ رہے ہیں میں بھی بیٹھ رہا ہوں، یا لوگوں نے مجبور کر دیا کہ اس دفعہ اعتکاف بیٹھو، گھر والوں نے کہہ دیا تو اس وجہ سے بیٹھ رہا ہوں، یا اس وجہ سے کہ چلو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اطمینان سے سحری افطاری ملتی رہے گی، یہ نہیں، یہ کوئی نیت بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اس لیے بیٹھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھ رہا ہے۔ ابعدہ اللہ عن النار 3 خنادق، اللہ اس کو جہنم سے 3 خندق دور فرما دیں گے۔ خندق کہتے ہیں گڑھے کو جو کسی بھی چیز کے درمیان رکاوٹ، جیسے غزوہ خندق ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ مشرکین ایک طرف اور مسلمان ایک طرف، بیچ میں ایک جو ہے گہری کھائی کھود دی گئی لمبائی میں، جیسے نہر ہوتی ہے اس طرح کی، تو اس کو یعنی وہ ادھر کی چیز ادھر نہیں آ سکتی، تو 3 خندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا کتنا ہے یہ تو ہمارے حساب فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہم ایک جو ہے خود اس آسمان کے نیچے کیا کچھ ہے انسان وہ بھی اس کا بھی شاید 100 میں سے 2 یا 4% دریافت کر پایا ہے، وہ بھی ایک اندازہ ہے، کیونکہ جب تک آپ پوری چیز کو نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں سے یہ کتنا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو آسمان کہاں ہے، زمین کہاں ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے، تو اس فاصلے کو آپ 3 کے ساتھ ضرب دے لیں، 3 گنا کر لیں اس کو، یہ جتنا فاصلہ ہوگا اتنا فاصلہ اللہ اعتکاف کرنے والے 1 دن کا اعتکاف کرنے والے اللہ کی خاطر اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کا اعتکاف کیا، ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ اعتکاف فرمائیں۔ پہل آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اس خیال سے کہ لیلۃ القدر پہلے عشرے میں ہے، لیکن جب لیلۃ القدر پہلے عشرے میں نہیں تھی تو پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جب دوسرے عشرے کا اعتکاف پورا ہوا تو پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اعتکاف کو آگے لے جائیں، کیونکہ اب جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اس لیے آپ نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اس طرح مرحلہ وار رمضان کا اعتکاف آپ نے فرمایا، لیکن پھر بالآخر جب یہ بات پتہ چل گئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو آپ نے پھر آئندہ کے لیے صرف آخری عشرے کا اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف نہیں کیا۔ اس لیے پورے رمضان کا اعتکاف نفلی کو کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن سنت نہیں ہے، سنت اعتکاف آخری عشرہ ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا تو وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا، جب پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر اب مسنون وہی حصہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی زندگی میں اعتکاف صرف آخری عشرے کا ہی فرمایا، یا ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کسی سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف نہیں ہو سکا تو آپ نے
جو ہے دوسرے رمضان المبارک میں 2 عشروں کا اعتکاف کیا، ایک پچھلے کی قضا کے لیے اور ایک اس رمضان کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول شریف یہ تھا کہ آپ چاہے جس عبادت کو بھی شروع فرما دیتے تھے اس کو پھر چھوڑا نہیں کرتے تھے، معمول پورا کرتے تھے، چاہے وہ نفل ہی ہو لیکن آپ اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ویسے اعتکاف کی قضا ہے نہیں، قضا فرض چیز کی ہوتی ہے، نفل کی نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ایسا تھا۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف تو آپ نے بہرحال فرمایا، ہر سال فرمایا ہے، اور خوب رمضان تو ویسے ہی جب آیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل جایا کرتی تھی، شوق ہوتا تھا اور ایک ولولہ ہوتا تھا اندر، ایک جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حضور عبادات کرنی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر لپیٹ دو، ازواج مطہرات کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ کا رمضان المبارک کی راتیں جو ہے وہ عبادات کے اندر گزرا کرتی تھی۔ تو آپ کی یہ معمول رہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اعتکاف بعدہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ مسلمانوں کا ایک یہ معمول چلا آ رہا ہے، اس لیے اعتکاف کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے کہ محلے میں سے، مسجد میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر بیٹھ گیا تو باقیوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس لیے مسجد والوں کی، محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی بندے کو ضرور اعتکاف پہ بٹھائیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف پر نہیں بیٹھا مسجد میں تو سب گناہ گار ہوں گے، سنت چھوڑنے کا سب کو گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اب یہ اعتکاف ہو کہاں سکتا ہے؟ یہ مسجد میں ہوگا، مسجد شرعی۔ مسجد شرعی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے نماز کی خاطر وقف کر دی گئی ہو، یعنی بنانے والے کی یا جس کی وہ زمین پہلے ملکیت میں تھی اس کی ملکیت سے نکل گئی، وقف ہو گئی، مسجد کے لیے وہ جگہ وقف ہو گئی، اب وہ مسجد شرعی ہے۔ یہ مسجد قیامت تک کے لیے جگہ مسجد رہے گی، یہ اب دوبارہ بنانے والے کے پاس نہیں آئے گی۔ تو ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر جامع مسجد ہو تو بہت اچھی بات ہے، جمعہ بھی جہاں ہوتا ہے، لیکن اگر جامع نہ ہو تو اعتکاف باہر ہو جاتا ہے۔ پھر جمعے کے لیے اعتکاف والے حضرات کو جامع مسجد جانا پڑتا ہے، تو مسجد اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے ضروری ہے، روزے کے بغیر اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے اعتکاف کے لیے۔ پھر اعتکاف جو ہے مردوں کا تو مسجد میں ہوگا جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ جو مصلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں عام طور سے کچھ مارکیٹوں میں یا کسی اور کاروباری جگہوں پر یا دفاتر میں مصلے بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ عارضی جائے نماز ہوتی ہے، وہ شرعی نہیں ہوتی، شرعی مسجد نہیں ہوتی، بلکہ وہ عارضی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسجد میں ہے، اور مسجد سے مراد یہ مسجد شرعی۔ اسی طریقے سے اب جو عورتیں ہیں گھروں میں ان کا اعتکاف ہوگا، ان کا اعتکاف کی جگہ ان کے گھر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، اعتکاف وہاں ہے جہاں مسجد ہے، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس زمانے میں جس زمانے میں آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے اور مسجد نبوی تھی، مدینہ طیبہ تھا، مسجد نبوی تھی جس میں 50,000 نمازوں کا ثواب تھا ایک نماز کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، خود نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ عورت کی نماز میرے پیچھے اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھے، یعنی گویا کہ عورت کو، مرد کو جو ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسجد نبوی میں ہے، اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس کے گھر میں نماز پڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا، حضور نے خود فرما دیا، تو اس لیے فرمایا کہ دین جو ہے نا یہ اپنے جذبات پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ جذبہ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں جا کے عورت نماز پڑھے، لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا تو اپنا جذبہ پیچھے ہو گیا، اللہ کا حکم آگے ہو گیا۔
دین تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے، اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ جذبات کی تسکین جو ہے یہ خواہش نفس بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک جو ہے وہ بزرگ ہیں، بلکہ یہاں تشریف لاتے تھے مفتی محمود الحسن صاحب مظفر آباد والے، فرمانے لگے کہ وہاں حج اور عمرے کے موقع پر مستورات ہوتی ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آپ لوگ نہیں جائیں گے۔ بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے جائیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن نماز کی نیت لے کر نہیں جائیں گی۔ نماز کا وقت آ گیا تو چلو نماز بھی پڑھ لیں گے، صرف نماز کے لیے وہاں نہیں جانا۔ مسجد نبوی میں بھی جانا ہے تو روضہ پاک پر سلام پیش کرنے کی نیت سے جائیں، صرف نماز کی نیت سے نہیں۔ وہاں بھی نماز کا وقت آ گیا تو چلو نماز پڑھ لی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ اپنے دل کے تقاضے سے، اپنی خواہش سے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں تو آپ کو بیت اللہ تو مل گیا لیکن اللہ نہیں ملیں گے۔ مسجد نبوی میں چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو مل گئی لیکن رسول اللہ نہیں ملیں گے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرے پیچھے عورت نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھے، کیونکہ عورت جتنی گھر کے اندر رہے گی اتنی خیر رہے گی۔ اس لیے فرمایا عورتوں کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، مرد کی جنت باہر ہے، اس نے بازار میں بھی جانا ہے، وہاں سچ بول کے جنت تلاش کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، وہاں اس نے دیانتداری ظاہر کرنی ہے، عیادت کرنی ہے، جنازوں میں شرکت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور دین کے تقاضوں کے لیے اس نے باہر نکلنا ہے۔ مرد کا کام باہر کا ہے، اس نے اپنی جنت باہر تلاش کرنی ہے۔ لیکن عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا دی۔ وہیں پہ کھانا پکانا، بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت اور اللہ کی عبادت، فرائض کی پابندی، جتنا وقت ملے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، باوضو رہے، کام کاج کرتے ہوئے، تو بس یہی اس کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بچوں کی خدمت ہے یہ بھی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ کوئی صاحب کہنے لگے کہ ولی کون ہوتا ہے، یا اس زمانے میں ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمانے لگے یہ جو ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں گھروں میں ہوتی ہیں، یہ جو بیچاری صبح سے لے کر شام تک بچوں کی خدمت میں لگی رہتی ہیں اور بے لوث ہو کے لگی رہتی ہیں، کوئی دنیا کا لالچ مفاد نہیں ہوتا، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا ہوتا، بس بے لوث خدمت کرتی ہیں، یہ اللہ کی ولیاں نہیں تو اور کون ہے؟ اپنے فرائض کی پابندی کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں اور گناہ کبیرہ سے بچ رہی ہوں، تو یہ ولایت ہے ان کے لیے۔ تو عورت کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور گھر کے بھی فرمایا صحن سے بہتر ہے برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر کمرے میں جا کے پڑھے۔ یہ ہے یعنی عورت کے گھر کے کمرے میں نماز، نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کی اپنے گھر کے کمرے میں نماز یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی کی نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، وہ جو فرما دیا برحق فرما دیا، ہمارے جذبات کچھ بھی ہو۔ تو اس لیے عورت کا اعتکاف کی جگہ اس کا گھر ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں نماز کی جگہ منتخب کیا کریں۔ ہر چیز کے لیے بڑے بڑے گھر بنتے ہیں، اللہ برکت دے، ہر چیز کے لیے جگہ منتخب ہوتی ہے، تو ایسے ہی اپنے نقشے میں ایک جگہ جو ہے نا نماز کی مخصوص بنانی چاہیے کہ جب بھی کسی گھر کے فرد نے نماز پڑھنی ہے، مرد نے اگر بقیہ نماز پڑھنی ہے یا کہیں لیٹ ہو گیا مسجد نہیں جا سکتا تو وہاں پڑھنی ہے، وہاں پڑھ لے، اور وہ جگہ وہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہیں ذکر اذکار ہوں، بچوں کو بھی پتا ہو کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، یہ مطلب نماز کی جگہ ہے۔ تو وہ شرعی مسجد تو نہیں ہوگی لیکن عورت کے لیے وہ مسجد بن جائے گی۔ تو اس لیے عورت کا اعتکاف اس کے گھر میں ہے، گھر کے اندر وہ ایک جگہ مخصوص کر لے گی اپنے لیے، اور وہیں پر بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرے گی، نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی۔ عورت کو مزید گھر میں رہتے ہوئے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ بقدر ضرورت وہ گھر کے کام کاج میں وہیں بیٹھ کر تعاون کر سکتی ہے، بات چیت نہ کرے، گپ شپ نہ کرے، غیلہ غیبت میں نہ چلی جائے، لیکن بس ضرورت کا کام، کوئی سبزی کاٹنی ہے جو کہ اور اس طرح کے کام ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ وہاں بیٹھ کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کا اعتکاف یہ ہوا۔ اس کے بعد مرد جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے، تو جو حضرات اعتکاف کرنے آ رہے ہوں گے انہیں ان کی خدمت میں ایک بس گزارش ہوگی
کہ آپ کے اعتکاف کی بنیاد اصل یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. یہ پابندی اعتکاف ہے. پابند کسے کہتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. پاؤں کے اندر بندش ہو جائے، بیڑی پڑ جائے، اسے کہتے ہیں پابند. جس کے پاؤں بند ہو جائیں، اٹھنے سے بند ہو جائیں. تو اعتکاف کی حالت میں باقی دیکھیے آپ کے سارے کام وہی ہیں. نماز آپ نے فرض گھر میں بھی پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے. تلاوت رمضان میں گھر میں بھی کرنی ہے، ذکر گھر میں بھی کرنا ہے، روزہ گھر میں بھی رکھنا ہے، تراویح گھر میں بھی پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے. تو اور کوئی فرق نہیں ہے. اعتکاف کی حالت میں جو آپ کو اتنی فضیلت مل رہی ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ جہنم سے 3 خندق دور کر رہا ہے، 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے رہا ہے. تو بنیاد کیا ہے اس کی؟ اصل بنیاد آپ کی پابندی ہے. پابندی یعنی اپنی خواہش سے نہیں. یعنی پہلے ایسا تھا کہ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ دعا پڑھیں گھر چلے جائیں، لیکن اب نہیں جا سکتے. جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی 10 دن کے لیے تو اب آپ گھر نہیں جا سکتے. اب آپ بلکہ گھر نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے شریعت کی اجازت کے بغیر. یہ اصل پابندی ہے. ٹھیک ہے. مسنون اعتکاف 10 دن کا جو ہے اس کے اندر اصل پابندی یہ ہے کہ مسجد سے باہر آپ اپنی مرضی سے قدم نہیں رکھ سکتے. شریعت اجازت دے گی تو رکھیں گے. مسجد سے مراد یہاں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، مسجد سے مراد شرعی مسجد ہے. کیونکہ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں ایک بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے عام طور سے، جس میں غسل خانے بھی ہوتے ہیں، وضو خانے بھی ہیں، کمرے بھی ہوتے ہیں، ضروریات کی باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو مسجد وہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. جس جگہ نماز نہیں پڑھی جاتی وہ مسجد نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پہلے انتظامیہ سے معلوم کر لینا چاہیے کہ مسجد کا کون سا حصہ ہے اور مسجد کے جو ضروریات ہیں وہ کون سی ہیں. عام طور سے وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، غسل خانے باہر ہوتے ہیں، جوتوں کی جگہ باہر ہوتی ہے. تو یہ ہر مسجد کے حساب سے اس کو طے کر لینا چاہیے. پھر اس ایریے کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے. شریعت نے اجازت دی تو باہر نکلیں گے، نہیں دی تو نہیں نکلیں گے. شریعت 2 قسم کی باتوں کے لیے اجازت دیتی ہے آپ کو. ایک تو وضو کے لیے جانا ہے، وضو ٹوٹ گیا جانا ہے تو وضو کر لیں جا کر، یا غسل فرض ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ جا کر غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور جلدی سے غسل کر کے اپنا واپس آ جائیں. یا پیشاب پاخانہ ہے اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر آدمی اس کے علاوہ نکلے گا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا. یعنی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کا سٹیٹس بدل گیا، اب وہ مسنون اعتکاف نہیں رہا. ٹوٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز پڑی ہوگی 2 ٹکڑے ہو جائے گی. ایک دفعہ ایک صاحب نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں، ہمارے ساتھی ہیں، اعتکاف والے حضرات سے مذاکرہ ہو رہا تھا اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تاکید کی جا رہی تھی کہ بھائی تم نے مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، مسجد سے باہر نکلو گے بلا وجہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا بندے ایسے کہ اس نے فوراً چھلانگ لگا کے مسجد سے باہر چلا گیا اور جا کر وہاں کھڑے ہو کہتا ہے مولوی صاحب ہون دوستوں میرا اعتکاف ٹوٹے. کتنے ٹوٹے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا بھائی اعتکاف ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے تھپڑ لگتا ہے آ کر، وہ شریعت کی نظر میں اس کا درجہ بدل گیا. اب جب تم بلا وجہ نکل گئے ہو تو اب تم مسنون اعتکاف کے فضائل تمہیں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹنا نہ ٹوٹنا یہ تو اللہ نے بتانا ہے نا، شریعت نے بتانا ہے. جیسے کسی صاحب نے مسئلہ سنا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا کئی دفعہ پڑھی ہو گئی ہے، مجھے تو کسی نے نہیں روکا مسجد کے دروازے پہ، تیرا وضو نہیں ہے واپس جا. تو بھائی یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں اس طرح کی سطحی باتیں نہیں چلتی، اس میں سنجیدگی سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اصل اعتکاف میں آپ کی پابندی مسجد کی ہے، اعتکاف والے حضرات کی، کہ مسجد سے باہر نہیں جانا. کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے بھی باہر نہیں جانا، کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں اس کے لیے بھی باہر نہیں جانا، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جانا، کسی اور ضرورت سے صرف فرض غسل یا وضو یا پیشاب پخانا اس کے لیے باہر جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دھواں پینے کی تو وہ اس کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں مسجد سے. باہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا. اب یا تو اس عادت کو چھوڑ کے آئیں ورنہ پھر مسنون اعتکاف نہیں رہتا، وہ نفلی اعتکاف بن جاتا ہے. نفلی اعتکاف چلو جتنا بھی کر لے اس کے لیے خیر ہے. تو اس لیے اس چیز کی ذرا اعتکاف والے حضرات پابندی کریں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. وقت ایک ایسی چیز ہے
کہ اگر آپ اس کو بھر دیں گے نیکیوں سے تو بھرا جائے گا، اگر نہیں بھریں گے تو گزر جائے گا۔ وقت انتظار نہیں کرتا کہ آؤ مجھے مفید بنا لو۔ اگر آپ اس کو مفید بنا لیتے تو بن جاتا ہے، نہیں بناتے نہیں بناتا۔ اب دیکھیں گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، تو وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں، آپ کبھی بھی ان کو فارغ بیٹھا ہوا 5 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن شام کو ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی کارکردگی نہیں ہوتی ان کی، وقت ان کا بھی گزر جاتا ہے۔ اور وقت ایک بڑے آدمی کا، ایک بڑا بزنس مین ہے جو منٹوں کے حساب سے اپنا وقت لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی وقت میں جو ہے کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے اس کو بھی ملتے ہیں، 24 گھنٹے ان کو بھی ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن دے دیے ہیں اعتکاف کے، تو ان 10 دنوں کو کتنا قیمتی سے قیمتی ہم بنا سکتے ہیں اپنی ضروری درجے کا آرام کرنے کے بعد۔ بس باقی وقت کو آپ سمجھیں کہ فارغ نہیں گزارنا، اس میں تلاوت کلام پاک رہے گی، اس میں ذکر اذکار رہیں گے، درود پاک رہیں گے، یعنی یہی ایک وقت ہے جب آپ نے سب دنیا کے تقاضوں سے کٹ کر آ کے پڑ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کو لا یعنی کی نظر کر دیا جائے۔ ہمارے کچھ بزرگ مثال دیتے ہیں کہ گھر بار چھوڑا رائے کے لیے، رائے چھوڑا چائے کی پیالی کے لیے، یعنی بیوی بچے تو چھوڑے کہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگانے جا رہا ہوں، اور وہاں جا کر کیا کہا، بیان شروع ہے جو اصل میں وہاں لینے کی چیز ہے، کہتے اچھا یار تھوڑی دیر چائے پی کے آتے ہیں، وہ چائے پینے میں گپ شپ لگانے میں بیان نکل گیا۔ تو یہ شیطان انسان سے بعض دفعہ وقت یوں ضائع کروا دیتا ہے، تو وقت ضائع کرنے سے بچیں گے، لا یعنی سے اجتناب ہوگا، بلکہ بہتر ہوگا اپنا نظم الاوقات بنا لیں، شروع ہی کے دن میں طے کر لیں کہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ جو ہی وہ وقت شروع ہوا بس اس کام میں لگ گئے، جب وقت ختم ہوگا تو پھر اس کام کو چھوڑ کے اگلے کام میں لگ گئے، اور اس کو تقسیم کر لیں، تلاوت پر، اذکار پر، نوافل پر، جو نفل نمازیں ہیں وہ بھی ساری اس کے اندر آ جائیں گے، اشراق ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور دیگر اس کے علاوہ جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تلاوت کلام پاک میں اپنا وقت گزاریں گے زیادہ سے زیادہ، اور ذکر اذکار میں استغفار کی تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، یہ 3 بنیادی ذکر کی جو تسبیحات ہیں وہ ہیں۔ تو اپنے وقت کو قیمتی، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ماحول میسر آ جائے اعتکاف کرنے والے حضرات کو، تو دین سیکھنے کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے، کیونکہ ہم دین سیکھنے کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالتے، بس جو باتیں ہمارے ذہن میں پڑ گئیں، دماغ کان میں پڑ گئی، بس وہی ہمارا دین ہے۔ تو دین باقاعدہ سیکھنا، مسائل سیکھنا، روزے کے، وضو کے، غسل کے، جنازے کے، نماز کے مسائل، اور دیگر جو زندگی کے موٹے معاملات ہیں جہاں انسان کو واسطہ پڑتا ہے، اس میں شریعت کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ چیزیں بھی سیکھنا، یہ بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے اعتکاف میں، آدمی اپنے وقت کو ان کاموں میں گزار لے، یعنی ضرورت کا آرام 5-6 گھنٹے کافی ہے، اس کے بعد پھر آدمی چل تاکہ یہ وقت سال کا جو قیمتی وقت ہے، سب سے قیمتی وقت آخری عشرہ رمضان کا، تو یہ ہماری زندگی کا بھی سب سے قیمتی وقت بن جائے، ہماری زندگی میں نیک اعمال کی کمائی کے لحاظ سے بھی سب سے اللہ اس کو قیمتی وقت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔